بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے جو شمالی علاقہ جات ایبٹ آباد مری اور جہاں سنو فالنگ ہوتی ہے، انہوں نے جو پنجاب میں تو ہم شیئر کرتے رہتے ہیں کہ فوڈر کی کون سی اچھی ورائٹی ہے اور سدا بہار کس طرح لگایا جائے، تو آج ان کے بارے میں بات ہوگی کہ ایبٹ آباد، مری اور مانسہرہ اور اوپر والے علاقے جدھر شدید سردی کا موسم ہوتا ہے یا موسم بہار جیسا موسم رہتا ہے اور جلدی سردی شروع ہو جاتی ہے برف باری سے پہلے، ان علاقوں کے لیے رایا گراس جو امپورٹڈ چارہ ہے وہ لگائیں، اور کنگ سیڈ کے پاس اس کا سیڈ اویلیبل ہے۔ یہ 6 مہینے کا چارہ ہے اور اس میں ہائی پروٹین لیول اور بہت ہی اچھا یہ چارہ ہے اور اس کی ییلڈ بھی بہت بہتر ہے۔ اس کو آپ سبز اور خشک کر کے ہے بنا کے، جب برف باری ہوتی ہے تو آپ اس کو خشک کر کے ہے کے طور پہ بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج بطور سبز چارہ ان کو کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو موسمی لوسن ہے ملٹی کٹ، وہ بھی کنگ سیڈ کا بہت اچھا ہے اور سستا بیج ہے۔ یہ رائے گراس مہنگا ہے، یہ امپورٹڈ ہے، لیکن وہ جو سیڈ ہے لوسن کا وہ آپ لگائیں۔ وہ مارچ اپریل میں لگتا ہے پنجاب میں، تو جب ٹھنڈ شروع ہوتی ہے تو ادھر تو موسم ایسا ہی ہوتا ہے کہ موسم بہار جیسا، تو وہ آپ 6 مہینے والا، کیونکہ آپ کے پاس برف باری ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ موسمی آپ لوسن اور برسیم یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب سردی شروع ہو، ابھی تو تھوڑا سا موسم جب سرد شروع ہونا ہو آپ کے علاقوں میں، جیسے پنجاب میں سردی کی آمد ہوتی ہے ستمبر، اس موسم میں آپ ملٹی کٹ جو اوٹ جئی وہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے 4 کٹ ہیں اور اس پہ بھی آپ جو کاشت کر کے تو اس کو خشک بھی کر سکتے ہیں۔ ہے بطور ہے بہت اچھا ہے اور اس کی ییلڈ بہت اچھی ہے ملٹی کٹ اوٹ کی، تو یہ آپ کنگ سیڈ سے بذریعہ کوریئر منگوا سکتے ہیں۔ تو آج جو اسی بارے میں تھی بات کہ اس کے علاوہ جو ہمارے ٹھنڈے علاقے ہیں ایبٹ آباد اور مانسہرہ اور دوسری جتنے بھی ایریاز ہیں، اس میں ہماری جو فریزن اور امپورٹڈ جو کراس بریڈ گائیاں ہیں ان کے لیے بہت چانسز ہیں۔ ان کو آپ ہے یا سائلج خرید کے، ہماری کمپنی کا جو ڈیلر ہے اے کوالٹی کا سائلج اور فیڈ پہ بھی آپ ان سے بہت اچھا منافع لے سکتے ہیں۔ اب تو چاروں طرف موٹر وے کا جال بچھ گیا ہے، تو دودھ کی ٹرانسپورٹیشن یا لوکل بھی بہت زیادہ کھپت ہے، تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے کا دودھ پتلا ہوتا ہے، آپ سائلج اور فیڈ جو ہائی کوالٹی فیڈ ہے 13 نمبر، ہمارے ڈسٹریبیوٹر جو ڈیلر ہیں مانسہرہ، پشاور اور ایبٹ آباد، اس میں دستیاب ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے، اگر آپ کے پاس زرعی زمین نہیں بھی ہے تو آپ 2-4 گائیوں کا ڈیری فارم چھوٹے لیول پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس میں جو اگر آپ 25 لیٹر والا جانور لیں گے تو اس میں سے فیڈنگ کاسٹ جو اس کی آئے گی 500-600 روپے کا اس کی فیڈ آئے گی اور 300-400 روپے کا سائلج، اس پہ آپ رکھ کے اس کی 25 kg پر ڈے، جو کہ 210 دن تک رہتی ہے۔ وہ ہمارے جانوروں کی طرح نہیں کہ شروع میں وہ ایک دم جائے گی
15, 14, 18 اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد وہ نیچے آ جائے گی۔ اس میں جینیٹک پوٹینشیل اتنا ہے کہ آپ اس سے خود اس کو دودھ روکتے ہیں کہ اس میں جب پریگننسی ہو جاتی ہے، ایڈوانس پریگننسی 3 مہینے پہلے، تو اس کا دودھ بند کرنا ضروری ہوتا ہے، ادروائز وہ بچہ دینے تک بھی وہ دودھ دیتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں تو اس میں وہ پنجاب میں تو سپرنکلر یونٹ لگانا پڑے گا، لیکن شمالی علاقہ جات میں آپ کو یہ کوئی مسئلہ نہیں، اور پیور اور جو اچھی گائیاں وہ پاکستان میں دستیاب ہیں، لیکن وہ مہنگی ہیں، لیکن آپ جو کراس بریڈ بھی خرید سکتے ہیں اور پیور بھی خرید سکتے ہیں، تو اس سے یہ وائبل ہے۔ اب لائی سٹاک جو پہلے جانور ولایتی تھے ان کو وہ انٹرنیشنل فارمولیشن کی فیڈ دستیاب نہیں تھی، جن میں بائی پاس فیٹ، امائنو ایسڈ، پروٹین اور جو وائٹامن منرل وہ عام فارمر کے لیے مشکل تھا، اور نہ ہی اس کے فیڈ اویلیبل تھی۔ تو ان دوستوں سے جن کے پاس زمین ہے وہ تو یہ رائے گراس، الفالفا، لوسن اور اوٹس یہ لگا کے خشک کریں اور اپنے مقامی جانوروں کو بہتر طریقے سے پالیں۔ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ جب 3-4 مہینے کے لیے سنو فالنگ ہوتی ہے تو وہ بڑی آسانی سے وہ ہے استعمال کر کے ان جانوروں کو پال سکتے ہیں، بجائے وہ مکی وغیرہ خشک کر کے وہ تو اس میں زیرو ہے۔ اسی طرح توڑی ڈالتے ہیں، تو توڑی اور خشک مکی جو دھوپ میں کر کے تنا سخت ہو جاتا ہے، وہ جو بالکل اس کی نیوٹریشنل ویلیو زیرو ہے، جس سے سارا جانور 4 مہینے جب انڈر فیڈنگ رہتا ہے تو اس کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے، وہ مائنس انرجی میں جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ریوائول بہت مشکل ہو جاتی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، خدا حافظ۔